وزیر اعلیٰ کے پی تو آیا نا، وہ بھی عمران سے پھر مشورہ کر کے آتا نا، وہ کیوں آ گیا ہے؟ انہوں نے غلطی کی ہے، یہ مانی اس چیز کو. انہوں نے ان لوگوں کو میسج دیا ہے، ان کے ساتھ ہے نا اے پی سی کی میٹنگ ہوتی ہے یا بلاتے ہیں یا کوئی، کیا آپ لوگوں نے عمران خان سے پوچھ لیا کہ آپ جائیں گے کہ نہیں؟ اس کا کوئی فیصلہ آپ نے کر لیا؟ جس دن آپ کا کیس لاہور میں لگا ہوگا نا، اس دن آپ کا کیس اسلام آباد میں بھی لگا ہوگا، وہاں سے نہیں تو ادھر سے اندر ہو جائیں گے. انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ اتھارٹیرین رجیم ہے، یہ اوپریسو رجیم ہے. بات ہی کرتے ہیں تو کچھ حل نکلتا ہے نا. یہ تو بھاگ جاتے ہیں، یہ تو بیٹھتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی سیریس نہیں ہے. بلوچستان میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، جو لوگ دہشت گرد تھے جنہوں نے آ کے حملہ کیا، کیا آپ نے اس پہ کوئی ان دنوں 4-5 دنوں میں کوئی پی ٹی آئی کے کسی لیڈر نے کوئی رسپانس دیا؟ نو. مجھے آپ بتائیں کہ یہ لوگ نام آپ نے کہا انہوں نے دیے، یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میرا نام دے دیا. آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ اگر نام دیے تو وہ جماعت کی طرف سے آئے ہیں نا، انہوں نے نام دے دیے. یہ شرط دیکھیں، جب وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی ایک بریفنگ ہے، اس میں آپ اگر آ جاتے سارے، دیکھیں نا وزیر اعلیٰ کے پی تو آیا نا، وہ کس جماعت کا ہے؟ انہی کی جماعت کا ہے نا. وہ وزیر اعلیٰ ہے. اچھا جماعت کس کا ہے؟ آپ کا ہے نا. اگر تو آپ نے، وہ بھی عمران سے پھر مشورہ کر کے آتا نا، وہ کیوں آ گیا ہے؟ اس کو مشورہ نہیں کرنا تھا. بات یہ ہے کہ ان کی سینسیئرٹی کوئی نہیں ہے. آپ بھی اب کون سمجھائے کہ وزیر اعلیٰ میں اور پولیٹیکل پارٹی میں دیکھیں، کتنا یہ فرق ہے. دیکھیں ان کی ایک بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ تو رات دن جاتا ہے ملنے کے لیے اس وقت. اگر ان کو آنا ہوتا، انہوں نے غلطی کی ہے، یہ مانی اس چیز کو. یہ نہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو میسج دیا ہے کہ بھائی ہم پھر ان کے ساتھ ہیں نا، جو لوگ یہاں پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں، فورسز پہ حملے کر رہے ہیں، آپ جا کے بتاتے ہیں. سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، دیکھیں سیاسی اختلاف، ملک دشمن تو نہیں ہے. دیکھیں نا، نہیں میری سنیں نا، مجھے آپ بتائیں سیاسی اختلافات بندہ اس وقت دور رکھ دیتا ہے، اپنے ملک کی بات ہے. اب آپ فورسز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جب عوام فورسز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان کو ایک طاقت ملتی ہے، وہ اور جوان مردی سے اپنے ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کدھر ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی بیان جاری کیا، کوئی اعلامیہ جاری کیا؟ کچھ بھی انہوں نے جاری نہیں کیا. وہ وہاں گئے؟ میری بات سنیں، ان کی جماعت جو ہے نا، ان کے بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے. میں آپ وہی بات کرنے لگا ہوں کہ وہ ان سے ہر مشورہ کر کے جاتے ہیں. وہ حکومت ہماری مشورہ نہیں کرنا. نہیں، آپ نے وہی تو کہہ رہے کہ وزیر اعلیٰ نے مشورہ نہیں کیا، ایسے ہی آ گئے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو آپ کہتے ہیں کہ ان کے کسی لیڈر نے 3-4 دن کوئی بیان نہیں دیا، آپ کا جو وزیر ریلوے ہے وہ آج کوئٹہ گئے تھے اتنے دنوں کے بعد. چلے میری بات سنیں، اس وقت بیان دینا بنتا ہے کہ نہیں لیڈر کا؟ نہیں، پر وزیر ریلوے پہ اتنا بڑا حملہ ہوا، وہ اتنے دنوں کے بعد آج گئے ہیں. وہ میں کہتا ہوں کہ ٹویٹ کرنا حق تھا. ایک کہتے ہیں کہ جیسے اداریے لکھے جاتے ہیں، ادھر امریکہ میں اخباروں میں آ جاتا ہے، ٹویٹ آ جاتا ہے، یہ کیوں نہیں آتا؟ ابھی بھی آپ نے ایک سوال کیا، میں آپ ان سے پھر پوچھ لیتا ہوں، کیا اگر اگلے 15-20 دن میں، مہینے میں جو اے پی سی کی میٹنگ ہوتی ہے یا بلاتے ہیں یا کوئی، تو کیا آپ لوگوں نے عمران خان سے پوچھ لیا کہ آپ جائیں گے کہ نہیں؟ اس کا کوئی فیصلہ آپ نے کر لیا کہ ابھی بھی پھر جس دن یہ میٹنگ ہوگی پھر آپ کے ملنے تو دینا، ملنے تو دینا. ملتے تو روز ہیں بھائی یار، روز ملتے ہیں. آپ مجھے بتائیں وکیل نہیں ملتے روز ان سے؟ مجھے ایک بات بتائیں. اچھا کل ملنے گئے لوگ، عطر صاحب آپ بتائیں ملاقات ہوتی ہے؟ کل ملاقات ہوتی ہے؟ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ملاقات ہوئی ہے؟ پولیٹیکل بہت سارے دیکھیں، حکومت کی جن کی مرضی ہوتی ہے ان کو جانے دیتے ہیں. نہیں، جو وہ لکھ کے دیتے ہیں. لائرز مل رہے ہیں. اچھا لائرز کون ہے؟ نہیں مل رہا. لائرز کون ہے؟ بیرسٹر کون ہے؟ وہ گور جو ہے، وہ چیئرمین بھی ہے نا. اور کون سے لائر؟ سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل، وہ جاتے ہیں نا. وہ ان کو یہ لیڈر نہیں سمجھتے نا، یہ ان کی اصل چیز ہے کہ ان کو لیڈر نہیں سمجھتے. چلیں کیا مسئلہ ہے؟ پھر میں ابھی کہہ رہا ہوں کیوں نہیں مل رہے؟ دیکھو اسد کا اثر، وہ نام لکھ کے دے، سلمان راجہ لکھ کے دے، 10 دفعہ لکھ کر دیا ہے. ایون کہ علی امین صاحب کو نہیں ملنے دے رہے. آپ سینیٹر صاحب کی ملاقات کروا دیں. سر آپ اپنی حکومت سے بات کریں، سینیٹر صاحب کی کروائیں. جن لوگوں کی ملاقات کرائیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو نام دیتے ہیں نا، اس میں لکھیں اسد قیصر کا نام. وہ شبلی فراز کا لکھا ہے، شبلی فراز کا لکھا ہے، عمر ایوب کا لکھا ہے. عدالت نہیں ملنے دیتے. اب عدالت نے فیصلہ کر لیا ہے نا کہ 2 دن ان کو ملیں گے، ملاقات کے لکھا ہے نا، دیکھ لیں گے نا. اور اس میں کیا ہے؟ کل ہے نا، دیکھ لیتے. کل دیکھ لیتے. سر مین ایشو یہ ہے نا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نا ان کو نہیں ملنے دیا. بات بتائیں کل کیا بابر اعوان نے؟ انہوں نے وہ تو مل کے آئے کل خان صاحب، لیکن انہوں نے لسٹ میں نام نہیں دیا نا. نہیں، وہ لسٹ میں نام آ گیا تھا، پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ میں نے نہیں دیا، لہٰذا ان کو اندر نہ جانے دیا جائے.
وہ لائر کا دینا ہے. ایک خاتون جج دھمکی کیس میں آج عمران خان صاحب کا کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہوا اور سماعت 9 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے. گزشتہ روز بھی سلمان صفدر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا, وہاں پہ چیف جسٹس صاحب ان کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہیں آ سکے. اب وکلا کا وہاں پہ پیش ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ عدلیہ پہ تنقید کریں, آپ حکومت پہ تنقید کریں, آپ انتظامیہ پہ تنقید کریں, لیکن آپ کا وہاں پہ ہونا تو امپورٹنٹ ہے نا. ماضی میں جب بلے کے نشان والا کیس تھا, علی ظفر صاحب لیٹ ہو گئے پشاور ہائی کورٹ پہنچنے میں, تو یہ ایک تسلسل نظر آتا ہے, ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا پیٹرن نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا یا لیڈرشپ شاید قانونی معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی. کیوں سینیٹر صاحب ایسی بات ہے؟ مجھے اس کے ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن آئی ٹوٹلی ایگری ارریسپیکٹو آف دیٹ جس وکیل کا وہاں پہنچنا چاہیے اس کو پہلے سے پہنچنا چاہیے. اور فرض کریں, دیکھیں اس طرح ہے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہمارے کتنے لوگ جیلوں میں رہے ہیں اور کتنے لوگوں کے اوپر 40-50 کیسز ہیں, اور ہر ایک کے لیے یہی وکلا کی ٹیم ہوتی ہے نا. اب میں فرض کریں میں جا رہا ہوں, میری آج پیشی ہے ایک جیل میں, ایک کیس میں ادھر ہوں, مجھے پیچھے سے پتہ چل جاتا ہے اس جگہ پہ بھی ہے, میں نے ادھر بھی جانا ہوتا ہے, درمیان میں راستے آپ کو پتہ ہے کس قسم کے راستے ہیں, کتنی جگہوں پہ ہے, تو دیر سویر ہو جاتی ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. مجھے چونکہ اس کے ڈیٹیل نہیں میں کر نہیں سکتا, لیکن اگر ہونا ہے ان پرنسپل یس ہی شوڈ بی دیر. نہیں تو ایک ٹیم ہونی چاہیے اس جگہ پہ جو وہاں پہنچی اور کہہ دے کہ یہ چیزیں اس طرح ہیں, وکیل صاحب آ رہے ہیں جو بھی ہیں, لیکن یہ چیزیں ہو جاتی ہیں جب اتنے زیادہ کیسز ہوں. میں آپ کے اوپر 50 کیسز کر لوں, آپ کا وکیل کدھر بھاگتا پھرے گا. اور مزے کی بات یہ, جس دن آپ کا کیس لاہور میں لگا ہوگا نا, اس دن آپ کا کیس اسلام آباد میں بھی لگا ہوگا. کر لو جو کرنا ہے, وہاں پہ بھی دہشت گردی کا ہوگا, ادھر بھی دہشت گردی کا ہوگا, وہاں سے نہیں تو ادھر سے اندر ہو جائیں گے آپ. یہ ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے اس وقت ملک کے اندر انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ اتھارٹیرین رجیم ہے, یہ اوپریسو رجیم ہے, یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہی ہے, یہ پولیٹیکل رائٹس کی وائلیشن کر رہی ہے, یہ کانسٹیٹیوشنز کی وائلیشنز کر رہی ہیں. یہ ساری کی ساری کوئی نہیں کر رہا ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شرمیلا, میں ذرا شرمیلا صاحب ایسے کروں, آپ کے پاس آتا ہوں. جو ساری باتیں انہوں نے کہیں آپ کے حوالے سے, جو کچھ آپ کر رہے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, میں وہ ڈبل گنواؤں. میرا لیڈر تو روز صبح لاہور سے اسلام آباد آتا تھا جج ارشد ملک کیس میں. آپ کا لیڈر تو جب لندن سے آیا تھا تو ادھر بایو میٹرک والے ادھر ایئرپورٹ پہ چلے گئے تھے. یہ تو ان کی اپنی جو کیے ان کی سزائیں. چل بھٹ صاحب, آپ شرمیلا آپ کی اتحادی ہیں, ان کے ووٹوں سے آپ لوگوں کی حکومت اس وقت قائم ہے, لیکن یہ بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کچھ معاملات کے اوپر, کھل کے سپورٹ نہیں آپ کو کر سکتے. آپ لوگ خود بڑی سیاسی جماعت ہیں, میاں صاحب کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ, یہ بات وہ بات, آج لگتا ہے کہ سارے معاملات وہ پیچھے رہ گئے ہیں, بس آپ لوگ انتظامی اعتبار سے حکومت چلانا چاہتے ہیں. دیکھیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی شرمیلا صاحبہ نے, کہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے, ہم بیٹھ کے وہاں بات کرتے ہیں, ٹھیک بات ہی کرتے ہیں تو کچھ حل نکلتا ہے نا. یہ تو بھاگ جاتے ہیں, یہ تو بیٹھتے ہی نہیں. ہاں جب تنخواہیں آنی تھیں سب نے سائن کیے, انہوں نے بھی کیے, نہ کرتے. تنخواہیں تو لے رہے ہیں نا, انجوائے ساری کر رہے ہیں. سینیٹرز کی بڑی ہیں تنخواہیں؟ نہیں بڑی. آپ لوگوں کی نہیں بڑھی؟ ہماری تو نہیں بڑی تنخواہیں, بڑھ جائیں گی, کوئی بات نہیں. اگر نہیں بڑھی, نہیں وہ عوام کی نہیں بڑھنی, آپ کی بڑھ جائیں گی. کوئی نہیں, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں, میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں, ان کی بات کا کہہ رہا ہوں کہ واقعی نہیں بڑھی ہماری تنخواہیں. مجھے پتہ ہے آپ کی نہیں بڑھی. نہیں میں نے تو اس کے خلاف بھی بول دیا. اسی پروگرام کے توسط سے اپیل کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ سینیٹرز حضرات کی بھی تنخواہیں بڑھائی جائیں. عوام کی خیر ہے, وہ تو آئی ایم ایف نہیں بڑھانے دیتے, لیکن یہ بڑا ظلم ہے. سینیٹرز کی بھی بڑھائی جائیں. جو خلاف بولے اس کا نام لے کے اس نے تنخواہ نہ بڑھائیں, یہ باتیں آپ دیکھیں نا. اپوزیشن میں بھی جتنے لوگ تھے, جب یہ بل آیا تو سب نے سائن کیے. وہ مجھے یاد ہے. ویسے یہ جو اس ماحول کے اندر آن سیریس نوٹ جس حالات سے عوام گزر رہی ہے, لوگ آلموسٹ خبریں آتی ہیں کہ جی خودکشی کرنے کی پوزیشن میں ہیں لوگ, اس میں ایم این ایز کی, ایم پی ایز کی تنخواہوں کا, وزراء کا, مشیران کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا, ہو سکتا ہے زیادہ پیسہ نہ لگے, لیکن کیا یہ اچھی آپٹکس ہیں؟ کیا یہ ایک جمہوری میسج ہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ آج نہیں ہوا, یہ پہلے کے پی کے میں, سندھ میں, بلوچستان میں ایم پی اے جتنے سب کی تنخواہیں بڑھی, ایم این اے کی تنخواہوں کے لیے بل آیا. تو یہ چیزیں ہاں اگر یہ اپوزیشن, میں نے وہی بات کرتا ہوں نا کہ ہوتے تو یہ بھی کہتے کم سے کم انکار ہی کرتے, یہ اس میں سب شامل ہے. سر ادھر تو قانون ہی نہیں ہوتا, قانون جب آتا ہے وہ راتوں رات آتا ہے قانون آپ کے سامنے اور پاس ہو جاتا ہے. ایک بات ہے جب آپ بیٹھیں گے ہی نہیں, کوئی بات کریں گے ہی نہیں تو کیا ہوگا. ابھی بھی وقت ہے, یہ بات ہے, ایک منٹ, ابھی یہ کچھ کہہ رہے تھے میرے بھائی, میرے پاس 10 سیکنڈ نہیں, اچھا چند سیکنڈ ہے. ایک وقت اب جو ہے نا اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں
سب سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیٹھ دیکھیں بیٹھ جائیں اور بات کریں. مجھے باہر نکالو, مجھے یہ کرو, یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو بٹ صاحب آپ کر رہے ہیں, اور شرمیلا صاحبہ نے بھی کہا کہ آپ لوگوں کو بات چیت کرنی چاہیے ہمیں دنیا کو, اور اپوزیشن اور حکومت یہ سارے معاملات مجھے اپنی فورسز کا کم کم ساتھ ہیں جو ٹھیک ہے. میں آپ کی بات آگی, وقت کی کمی ہے, مجھے باہر نکالو یا مجھے باہر کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, یہ سارے معاملات جو ہے وہ حل ہونے چاہیے, اور یہ بیٹھ کے ہی بات چیت سے حل ہوں گے. آپ تینوں یہ دو بندے جن کے ساتھ دونوں پی ٹی آئی کے ہیں,